السلام علیکم پاکستان. آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک. پروگرام ہے جناب یادیں اور باتیں حسن جلیل کے ساتھ. یہ پروگرام ہر اتوار رات 10 سے 11 کے درمیان آپ پاکستانی وقت کے مطابق سنتے ہیں اپنا ریڈیو نیو یارک پر اور دیکھتے ہیں اپنا ٹی وی نیو یارک پر. یادیں اور باتیں حسن جلیل کی آپ کے سامنے ہم لے کر آتے ہیں. مزیدار واقعات ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے میسیجز ہوتے ہیں وہ جو ہم شامل کر رہے ہوتے ہیں. اور حسن جلیل صاحب جو کہ سینئر کمنٹیٹر اور سینئر براڈ کاسٹر ہیں ہمارے پاکستان کے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نیو یارک سے. حسن بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے آنسو صاحب؟ اللہ کا کرم ہے، آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے حسن بھائی. بس اللہ کا شکر ہے، بالکل. آپ سن، اور کیا کچھ پیغامات وغیرہ موصول جی ہوئے ہیں جی آپ کو؟ بالکل بالکل. کچھ میسیجز ہیں وہ ہم شامل کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم جی پروگرام کو آگے لے کے جائیں گے. تو جناب پہلا بالکل. میسیج پاکستان سے ہے اور نام ہے ان کا عارفہ ناظم آباد سے بات کرتی ہیں. جی. اور ان کا میسیج ہے کہ ہوں. حسن جلیل صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت ساری ہمیں انفارمیشن بھی مل جاتی ہیں کرکٹ کے حوالے سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو آپ لوگ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں دونوں میزبان کے ساتھ، تو اس سے بھی بہت مزہ آتا ہے. اور آپ وہ نیو یارک میں اب رہتے ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، لیکن آپ کی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے. کچھ اس پروگرام کے اندر مزید بھی چینجز لے کر آئیں، کچھ گیسٹوں کو شامل کریں، کچھ اس طرح کی چیزیں کریں کہ پروگرام اور مزیدار ہو جائے. جی حسن بھائی. عرفہ، پہلے تو بہت بہت شکریہ، اور بس پروگرام سنتی رہیے اور اپنی جو رائے ہے وہ ہمیں بھیجتی رہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو. اور آپ کا آئیڈیا بہت اچھا ہے. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ میں یہاں اتنی دور ہوں. اب ظاہر ہے کہ جو انٹرویوز ہو سکتے ہیں وہ ٹیلی فون پہ ہو سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کے حالات کہ کبھی وہاں بجلی نہیں ہے، کبھی جی انٹرنیٹ کی پرابلم ہے. جی ہاں. تو ہم نے اس لیے کوشش نہیں کی. ہم نے کہا کہ خواہ اس میں وقت ضائع ہوگا، کیونکہ وہ ایک پھر ٹینشن ہو جاتی ہے. جی جی کیا اگلا بندہ بھی انتظار کر رہا ہوتا ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جی بہرحال جی کوئی نہ کوئی حل. اب اس کا ایک ہی حل ہے کہ میں انشاءاللہ پاکستان میرا آنے کا ارادہ ہے. جی جی تو میرا ارادہ اس مرتبہ یہ ہے کہ کچھ انٹرویوز ہم ریکارڈ کر لیں گے، جی جی اور وہ انٹرویوز جو ہے پھر وقتاً فوقتاً ہم آپ کو سنوائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. یہ حسن بھائی نے اس سے پہلے بھی تمام جو سننے والے ہیں وہ دیکھنے والے ہیں ان کو بھی کہا تھا کہ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سارے ہمارے کرکٹرز ہیں، یا بہت سارے ایسے لوگ جن کو فیم لوگ ہیں، جن کو لوگ جانتے ہیں، فیمس لوگ ہیں، ان کے انٹرویوز اب آپ کے لیے لے کر آئیں گے. اس پر ہمارا کام چل رہا ہے. بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور حسن بھائی کو زندگی دے آپ لوگ کی دعاؤں سے. تو انشاءاللہ ہم یہ بھی آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. حسن بھائی ایک اور میسیج ہے، اور یہ میسیج بھی جناب لاہور سے ہے. لاہور سے جناب آمنہ کا میسیج ہے، اور آمنہ کہتی ہیں کہ جناب حسن بھائی آپ نے اپنے اس ریڈیو کا آغاز لاہور سے کیا تھا، اور آپ شاید آپ کی رہائش بھی لاہور تھی، لیکن اس کے بعد آپ کراچی چلے گئے اور اس کے بعد آپ ملک سے باہر چلے گئے. لیکن آپ کی آواز، آپ کا لہجہ، آپ کا اسٹائل ہم آج تک نہیں بھولے. مجھے لگ بھگ میں نے آپ کو کنٹینیو جو ہے کہ 20 سال تک ریڈیو اور ٹی وی پر دیکھا اور سنا ہے، اور آج بھی آپ کی آواز میں وہی گرج، وہی کھنک موجود ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ مزید کچھ نئی اور چیزیں کریں تاکہ پروگرام مزیدار ہوتا رہے. جی حسن بھائی. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آواز ابھی قائم ہے، اور جی میں بھی ابھی جوان ہوں. ہاں ہاں، کیا اور تو بات ہے. لیکن یہ ہے کہ بالکل آپ نے بڑا اچھا یاد دلایا. میں نے بہت ہی کم عمری میں، اس وقت میری عمر 19 سال تھی جب میں نے 1967 میں جی جو ہے ریڈیو پاکستان سے شروع کیا، جی اور کمرشل سروس کا میں پہلا اناؤنسر تھا. جی تو ظاہر ہے ریڈیو سے میرا بڑا پرانا واسطہ ہے، اور ظاہر ہے میں لاہور ہی میں رہا جی زیادہ تر، بلکہ جو ہم باہر گئے جب بھی ہم لاہور میں ہی مقیم تھے. جی کراچی میں تھوڑے سے عرصے کے لیے گیا تھا کیونکہ میرے والدین وہاں تھے، اور میرے والد کا اچانک انتقال ہو گیا اچھا 1970 میں. تو جی مجھے ظاہر ہے کہ چونکہ سب سے بڑا میں تھا تو مجھے پاکستان وہاں جانا پڑا کراچی، اور ہم کچھ عرصے وہاں رہے. جی لیکن اس کے بعد ہم موو ہو گئے لاہور، صحیح اور اس کے بعد لاہور میں ہی رہے. صحیح. تو باقی جہاں تک ہے کچھ تبدیلیاں ڈیفینیٹلی آنی چاہیے. میں آصف صاحب سے آلریڈی ڈسکس کر رہا تھا، اور انشاءاللہ بہت جلد کچھ بڑی مزیدار چیزیں اس میں ہم شامل کریں گے. صحیح. آپ بھی اپنی رائے لکھیے کہ آپ کیا سننا چاہتی ہیں. آپ کے خیال میں کس طرح کی باتیں ہونی چاہیے، کیا واقعات ہونے چاہیے. کچھ واقعات جو سننے والے ہیں وہ بھی ہمیں لکھ کر بھیجیں، تو انشاءاللہ پروگرام کو ہم بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. اچھا جناب ایک اور میسیج ہے، اور یہ میسیج ہے جناب ہمارے پڑوسی ملک انڈیا سے.
لکھنؤ سے میسیج ہے جناب دلیپ سنگھ کا. دلیپ سنگھ کہتے ہیں کہ جناب حسن بھائی آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے, بڑا چاہتے ہیں کہ ہم ہماری آپ کی ملاقات ہو. آپ کا جب بھی انڈیا آنا ہو مجھ سے ضرور رابطہ کیجیے گا, میں آپ سے ملنے کا بہت شوقین ہوں اور میں آپ کو مل کر آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لکھنؤ سے ہیں دلیپ سنگھ صاحب. جی حسن بھائی. دلیپ صاحب پہلے تو لکھنؤ کا آداب قبول فرمائیے, اور انشاءاللہ ضرور وہاں آنا ہوا تو میں اس بات کو ذہن میں رکھوں گا کہ کسی نہ کسی صورت سے آپ کو کانٹیکٹ کروں اور اس کے بعد آپ سے وہاں ملوں. لکھنؤ میرا ایک مرتبہ جانا ہوا تھا 1979 میں, جب کانپور میں ٹیسٹ میچ تھا. جی. تو درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے ایک دن کا, اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, ہوں. تو ہم ڈرائیو کر کے جو ہے وہ لکھنؤ گئے تھے. بہت شوق تھا ہمیں دیکھنے کا, صحیح. لیکن ظاہر ٹائم کم تھا تو ہم نے وہاں کھانا کھایا, کچھ حویلیاں وغیرہ دیکھی جو وہاں پر مزارات ہیں, وہاں ان کا وزٹ کیا, ہوں. اور اس کے بعد ہم واپس آ گئے. لیکن ظاہر ہے لکھنؤ کے بارے میں نے بہت کچھ پڑھا ہے, بہت سی کتابوں میں, اور بڑی یادگار جگہ ہے وہ. اور ایک زمانے میں اس کی شامیں بہت مشہور ہوا کرتی تھیں. واہ واہ. وہ چونکہ اودھ کا علاقہ ہے, جی جی. شاید آپ کو معلوم ہوگا, جی. تو اودھ کے علاقے کی شامیں بہت مشہور تھیں. واہ کہتے ہیں کہ جی گرمیوں میں بھی شاموں کا ایک حسن اپنا ہی ہوا کرتا تھا. واہ. جی واہ, کیا تو آپ بات. بڑی اچھی جگہ کے رہنے والے ہیں, انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اچھا جناب, ایک اور میسیج ہے ویسٹ بنگال سے. ویسٹ بنگال, اور ویسٹ جی بنگال سے جناب میسیج ہے محمد وسیم صاحب کا. وسیم صاحب کہتے ہیں کہ جناب حسن بھائی آپ کا ویسٹ بنگال کبھی آنا ہوا ہے تو ذرا بتائیے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ کرکٹ کا انڈیا کی ٹیم کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں آپ. وسیم, پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ ویسٹ بنگال میں کس جگہ ہیں؟ وہ تو بہت بڑا ہے, جی. کیونکہ میں کیلکٹا بھی جا چکا ہوں اور ڈھاکہ بھی جا چکا ہوں, لہٰذا دونوں جگہیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. جی. تو آپ پہلے تو بتائیں, میرا خیال ہے آپ کیلکٹا میں رہتے ہیں, تو کیلکٹا بڑی زبردست جگہ ہے, بہت ہی مزہ آیا, بہت بڑا شہر ہے جی. اور بہت خوبصورت شہر ہے. صحیح. اور جہاں تک بھارت کی ٹیم کا تعلق ہے, دیکھیے 2000 کے بعد جی. انڈیا کی ٹیم نے جس طرح ترقی کی ہے جی. اور جو پرفارمنس دی ہے, جی. اس سے پہلے ہی وہ نمبر 1 پوزیشن پر ہے. دنیا کی 2 ٹاپ ٹیموں میں شمار ہوتی ہے صحیح. تینوں فارمیٹس میں. صحیح. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس اتنا ٹیلنٹ آ گیا. صحیح. اس کے بعد آئی پی ایل نے خاص طور سے اس ٹیلنٹ کو سامنے لانے میں ہوں. بڑا اہم کردار ادا کیا. صحیح. اس کے بعد وہاں کا سسٹم بہت اچھا ہے, ڈسپلن بڑا ہے, صحیح. اور کرکٹ بورڈ بہت اچھا کام کر رہا ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے انڈیا کا فیوچر بہت برائٹ ہے, صحیح بات. کیونکہ ابھی تو اتنے زیادہ کرکٹرز آ گئے ہیں جی جی. کہ ہر پوزیشن کے لیے آپ کو 3 4 کھلاڑی موجود ہیں, صحیح اور بات. یہ بہت اچھی بات ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. انڈیا سے ان کا تعلق ہے, چونکہ ویسٹ بنگال انڈیا کی ٹیم کی بات کریں تو یہ لکھنؤ, یہ سوری یہیں سے کلکتہ سے تھا ان کا میسیج. یہ اچھا جناب ہاں ایک. نہیں, لیکن وہ بھی ویسٹ بنگال بہت بڑا ہے نا, اور کیلکٹا کے علاوہ بہت سے شہر ہیں. جی جی. تو میں نے کہا یہ ذرا ہمیں لکھ کے بھیجیں کہ ہیں کہاں وہ اس جگہ. صحیح صحیح. اچھا حسن بھائی, ایک میسیج آخری ہم اور آپ شامل کریں گے, اس کے بعد کچھ نام ہے وہ شامل کر لیں گے. مدراس پرانا اور اب کا آج کل کا چنئی, یہاں سے میسیج جناب نام ہے ان کا شاید سنی. سنی کہتے ہیں کہ یہ جناب مدراس سے ہیں. جی جی مدراس سے ہیں, اور آج کل کا جو چنئی ہے تو یہ ہاں کہتے ہاں. ہیں سنی کہتے ہیں کہ حسن بھائی انڈیا کی ٹیم تو ماشاءاللہ بہت زبردست پرفارم کر رہی ہے اور بہت اچھا کھیل بھی رہی ہے, لیکن ابھی تک ورلڈ کپ جو ہے 2011 کے بعد انڈیا کی ٹیم اب تک حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اصل میں سمجھتا ہوں اس وقت جو انڈیا کی فارم ہے جی. تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگلا ورلڈ کپ جیتنا چاہیے. صحیح. درمیان میں انڈیا میں تھوڑی سی پرابلم تھی, جی جی. اور ایک خاص ٹیمپرامنٹ ہوتا ہے, تو وہ انڈیا کی ٹیم پہلے آپ کو پتہ ہے بڑی اچھی پرفارمنس دے رہی تھی جی ورلڈ کپ کے میچز میں, جی. لیکن 2011 کے بعد جی جو ہے وہ عام طور پہ جسے کہتے ہیں چوک کر جاتے تھے. جی. جی. جب سیمی فائنل بڑا اچھا کھیلتے تھے لیکن فائنل میں پہنچ کر چوک کر جاتے تھے, صحیح بات ہے. لیکن ایسا بڑی ٹیموں کے ساتھ ہوا نہیں کرتا. صحیح. تو اب انڈیا کی ٹیم نے چونکہ ابھی حال ہی میں ہوں. بہت شاندار پرفارمنس دی ورلڈ کپ میں, تو صحیح. میرا خیال ہے وہ اس پرفارمنس کا سلسلہ جاری رکھے گی. اور صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اس وقت آسٹریلیا, یہ 2 ٹیمیں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ کنسسٹنٹ پرفارمنس دے رہی ہیں. صحیح. ان کے پاس کھلاڑی بھی بہت اچھے ہیں, ورلڈ کلاس کھلاڑی ہیں, صحیح. اور فارم بھی ان کی بہت اچھی ہے. صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات ہے. تو جناب یہ ہمارے میسیج تھے آج کے, اور کچھ نام ہم شامل کریں گے, اور وہ زیادہ تر جی ہمارے ضرور. پاس وہ کیرلا سے ہیں جناب پوجا صاحب.